بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی محمد انیس الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل مرکز روحانیات۔ ناظرین اکرام، میں آج آپ کے سامنے عملیات کے موضوع پہ دوسری ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ پہلی ویڈیو میں نے آپ کو مرکز روحانیات کے جو حقیقی مقاصد ہیں وہ بتانے کی کوشش کی تھی، اور ان میں مین مقصد ہمارا یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ جیلی عاملین سے بچ کے قرآن و شریعت کے روشنی میں وہ اپنا علاج خود کر سکیں، یا ایسے بادشاہ لوگوں کے پاس جائیں کہ جو ان کے عقائد، ان کی عزت اور ان کے پیسہ اس کو پامال نہ کریں۔ تو آج اسی موضوع کو بڑھاتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، کوئی بھی دنیا کا علاج ہے، دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہماری عملیات کے اندر سب سے جو مین چیز گنی جاتی ہے وہ ہے تشخیص۔ علاج معالجہ میں تشخیص ہی سب سے اہم ہے۔ جب تک انسان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اصل میں ہمیں مسئلہ کیا ہے، مجھے جادو ہے، جن ہے، نظر ہے، حسد ہے، مسان کا مسئلہ ہے، یا میں بیمار ہوں، یا وہ مریض جو ہے وہ کہیں پہ کوئی ڈرامہ بازی تو نہیں کر رہا، کوئی اس طرح کا کام تو نہیں کر رہا، یا پھر وہ نفسیاتی طور پہ بیمار تو نہیں ہے، جب تک یہ چیزیں نہیں پتہ ہوں گی آپ علاج نہیں کر پائیں گے۔ ہمارے پاس بعض دفعہ ایسے مریض بھی آئیں۔ ایک بچی میرے پاس آئی کہ جس کے اندر جنات آ کے بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں فلاں نے بھیجا، فلاں نے ہم پہ تعویذ کیے ہیں اور فلاں نے جادو کیا ہے۔ لیکن جب تشخیص کی تو تشخیص میں نہ کوئی جادو تھا نہ کوئی جن تھا۔ بعد میں پتہ چلا جب تحقیق کی کہ اس بچی کو ہسٹیریا ہے، پھر اس ہسٹیریا کا علاج کیا۔ اللہ کی فضل سے وہ بچی آج تک 5-4 سال ہو گئے اس بات کو، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، اور اس طرح کی ہزاروں بچیوں کا ہم علاج کر چکے ہیں۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تشخیص میں آپ کو بتاؤں، پھر اس تشخیص کو مکمل طور پہ آپ نے کرنا بھی صحیح ہے، پھر اس پہ یقین بھی رکھنا ہے۔ اگر تشخیص میں آ رہا ہے جادو تو وہ جادو ہے، یقینی بات ہے۔ اگر اس میں آ رہا ہے جنات ہیں تو جنات ہیں۔ اگر اس میں یہ آ رہا ہے کہ بھائی اسے کچھ بھی نہیں ہے، اسے مرض ہے، تو پھر یقینی بات ہے کہ اسے مرض ہے۔ طریقہ کار یہ ہے۔ ویسے تو جو تشخیصات ہیں وہ بہت ساری ہیں، ہر عامل اپنے مطابق جو ہے وہ تشخیص کرتا ہے، لیکن یہ جو تشخیص میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ جو پرانے علماء تھے اور پرانے بزرگان جو دین تھے ان کا طریقہ کار یہ تھا، اور یہ ایک ایسی تشخیص ہے کہ ساری تشخیصوں کو اکٹھا کرنے کے بعد میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ میرا یہ اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ اس سے بڑی اور بہترین تشخیص نہیں ہے۔ تو نوٹ کر لیں، طریقہ کار یہ ہے کہ جو مریض ہے، اگر آپ مریض کی تشخیص کرنا چاہتے ہیں تو آپ مریض کو ایک چارپائی پہ لٹائیں، زمین پہ لٹائیں، بیڈ پہ لٹائیں۔ لٹانے کے بعد ایک سفید رنگ کی ڈوری لے لیں جو بالکل پاک صاف ہو، نئی ڈوری لے لیں۔ جو مریض ہے اس کے سر سے لے کر پاؤں تک مکمل طور پہ بہترین کر کے اس ڈوری کو ماپیں، اور ماپ کے اس ڈوری کو کاٹ دیں۔ یعنی مریض کے قد کے مطابق آپ نے اس ڈوری کو ماپ کے کاٹ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبحانک، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اس کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری جو 4 قل ہیں، قل یا ایھا الکافرون، نمبر 2 قل هو اللہ احد، نمبر 3 قل اعوذ برب الفلق، نمبر 4 قل اعوذ برب الناس۔ ان چاروں قل جو ہیں ان کو ایک بار پڑھ کے سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم کو 7 بار، پھر آخری 4 قل ایک بار پڑھ کے مریض پہ بھی دم کریں اور اس ڈوری پہ بھی دم کریں۔ اس کے بعد اس ڈوری کو مریض کے ساتھ ماپیں۔ اگر وہ ڈوری ہو جاتی ہے بڑی، 2 انچ، 1 انچ، 4 انچ وہ بڑی ہو جاتی ہے، تو یقینی بات ہے کہ ایسے مریض پہ جادو کے اثرات ہیں۔ اور اگر وہ ڈوری ہو جاتی ہے چھوٹی اور مریض جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے 2-4 انچ، تو یقینی بات ہے کہ اس پہ جنات کے اثرات ہیں۔ اور اگر وہ ڈوری آدھا انچ بڑی یا چھوٹی ہوتی ہے تو اس پہ پھر نظر ہے۔ اور اگر وہ ڈوری بالکل برابر رہتی ہے تو پھر یقینی بات ہے کہ اس کو یا تو کوئی مرض ہے، یا پھر نفسیاتی مسئلہ ہے، یا پھر کوئی اور معاملہ ہے۔ وہ پھر
آپ جو ہیں وہ ہم سے رابطہ کر کے چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا علاج ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنے گھر کی تشخیص کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے کہ گھر کا جو مین گیٹ ہے اس کو اسی طرح ڈوری کے ساتھ ماپ کے یہی پڑھ کے دوبارہ ماپ لے، جو بڑے چھوٹا ہونے کا جو طریقہ مریض میں نے بتایا ہے وہی گھر کو چیک کر کے پتہ چل جائے گا کہ اس گھر میں جادو دفن ہے، جنات ہیں یا کیا مسئلہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔